السلام علیکم دوستو، وکیل ٹی وی سے میں ہوں میاں داؤد۔ مذاکرات جو حکومت کے 3 وزراء کی کمیٹی تھی اور تحریک لبیک کی جو شورا کی کمیٹی تھی جس کی قیادت حافظ سعد رضوی صاحب کر رہے تھے، اس میں جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو شرکا ہیں اس اجلاس کے انہوں نے چائے کا وقفہ کیا، جس کے بعد اسی دوران ہی کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی ہے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ تحریک لبیک کے اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تک جو پہلے جو ان میں اس دوسرے راؤنڈ کے اندر چائے کے وقفے سے پہلے جو ساری گفتگو ہوئی اور جن جن نکات کے اوپر اب تک جو ہے وہ طے پایا ہے، ابھی کچھ دیر قبل مجھے یہ میرے ذرائع کے مطابق یہ کچھ انفارمیشن پاس آن کی گئی ہے، مصدقہ ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پاس کی گئی ہے، جس کی بعد جو ہے کچھ اس کو کاؤنٹر پھر ویریفائی کیا، چیک کیا ہے۔ اجلاس کے 1-2 اور شرکا ہیں جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ چیک کیا ہے کہ کیا یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ دونوں طرف سے تصدیق کرنے کے بعد یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور اس میں جن نکات کے اوپر اب طے پایا ہے اور اب اجلاس میں جو بات طے ہوئی ہے اس میں حکومت کی طرف سے حکومت نے تحریک لبیک کے اس معاملے کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ جو فرانسیسی سفیر کے معاملے کے اوپر حکومت نے جو بل پارلیمنٹ میں جو پیش کیا ہوا ہے فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے، اس کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ حکومت ہی کرے گی، اور حکومت کو ٹائم دینے کا جو ہے وہ طے پایا ہے۔ اور یہ ٹائم فریم جو ہے یہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہ حکومتی وزراء اور کمیٹی جو ہے اس کا اعلان جو ہے وہ کرے گی، اور اس کے حوالے سے خبر جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ بہرحال اس بات کے اوپر یہ بنیادی مطالبہ تھا تحریک لبیک کا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو بات ہوئی ہے، جس طریقے سے فرانسیسی سفیر نے اور فرانس کے صدر نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے، اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے، اور مقصد بھی صرف یہی تھا۔ اسی ایشو کے اوپر جب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے علماء کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ درست موقف اختیار کیا کہ جو عالم دنیا ہیں ان کو ناموس رسالت کے معاملے کو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ جو ذرائع کے مطابق یہ خبریں ساری چلیں کہ وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، پتہ نہیں یہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ بہرحال وزیر اعظم ہیں تو ان کی بات ذرائع کے مطابق چل رہی تھی، وہ خود تو ابھی تک انہوں نے میڈیا کا سامنا نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کی بات کے اوپر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو جو ہے وہ ملک بدر کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کو یہ دنیا کو یہ باور کروانا جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر جب بھی گستاخی کی جاتی ہے تو دنیا بھر میں اربوں مسلمانوں کے جو ہیں وہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جس کے اوپر یہ بات اڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر حکومت کی جو 3 وزراء کی کمیٹی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ، اور جو علی محمد خان ہیں وزیر مملکت پارلیمانی امور، یہ بڑے ہی سنجیدہ لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ لوگ مذاکرات کا حصہ بنے ہیں تو فوری طور کے اوپر مذاکرات حل ہونا شروع ہوئے اور بات کنسنسس کی طرف آنا شروع ہوئی۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم نے جو آج علماء کے وفد کے دوران بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت بھی فواز چودھری کو علماء کے اعتراض کے اوپر باہر کر دیا، اور پھر خبریں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ شیخ رشید کو بھی مذاکراتی عمل سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا۔ یہ دونوں لوگ ہی جو ہے وہ بات کو خراب کر رہے تھے۔ ان کا تحریک انصاف سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اگر نقصان ہونا ہے تو وہ تحریک انصاف کا ہو رہا تھا، اور اس لیے پی ٹی آئی کے اندر سے پریشر آیا کہ یہ لوگ کل کو بھاگ جائیں گے، کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے، اس لیے آپ ان کو نکالیں اور جو پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ شامل آئیں۔ اور اس کے بعد اس معاملے کے اوپر اب پھر جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حافظ سعد رضوی کی رہائی کے اوپر حکومت بالکل راضی ہو چکی ہے۔ غیر مشروط رہائی کے معاملے کے اوپر پہلے میڈیا کے ذریعے یہ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ حافظ سعد رضوی کی رہائی جو ہے
وہ عدالتوں پہ چھوڑ دی گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر عدالتیں رہا کریں گی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ خبر دانستہ طور کے اوپر چلوائی گئی تھی. اس کا مذاکراتی کمیٹی جو اصل مذاکراتی کمیٹی تھی اس کے حوالے سے یہ خبر بالکل غلط تھی. ابھی جو میرے ذرائع نے مجھے تصدیق کی ہے کہ حافظ صاحب رضوی کی غیر مشروط جو ہے وہ رہائی کی جائے گی اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں گے. اور سب سے اہم بات جو حکومت نے پنجاب حکومت نے وفاقی نظرثانی بورڈ میں حافظ صاحب رضوی صاحب کی انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت نظر بندی میں توسیع کے لیے جو ریفرنس دائر کر رکھا ہے وہ حکومت جو ہے وہ واپس لے گی. اور اس حوالے سے اور یہ پہلے خبر جب یہ چلائی گئی کہ سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ جو ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں سے مشروط کر دیا گیا ہے اگر عدالتیں چھوڑ دیں گی, یہ ویسے ہی جو بنیادی حقائق ہیں ان کے خلاف تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو ابھی تو مقدمات میں تو گرفتار کیا ہی نہیں گیا, ابھی تو حکومت نے ان کو گرفتار کر رکھا ہے اور حکومت نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حافظ صاحب رضوی صاحب کو گرفتار کر رکھا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ جو ہے وہ ان کی نظر بندی کا عدم قرار دے چکا ہے, ان کو رہا کرنے کا آرڈر کر چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل جو بینچ ہے وہ ان کو رہا کرنے کا آرڈر کر چکا ہے اور وہ ساری کارروائی پنجاب حکومت کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کے اوپر ہوئی ہے, ان کے ریفرنسز کے اوپر ہوئی ہے. اس لیے وہ ساری ڈومین جو ہے وہ حکومت کی تھی, اس کا عدالتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود حکومت نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول میں ڈالا اور پھر ان سے غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر قانونی شرائط پر مبنی جو ہے وہ ان کو ضمانتی مچلقہ ان سے مانگا, جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. اس لیے مجھے اس وقت ہی یہ لگا تھا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ جو خبر چلائی جا رہی ہے یہ جھوٹ پر مبنی چلائی جا رہی ہے. اور پاکستان کے میڈیا نے جس طریقے سے گھناؤنا اور شرمناک کردار ادا کیا ہے اس پورے معاملے کے اوپر, یک طرفہ خبر چلا کر اور جھوٹی خبریں چلا کر, وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اسی کے ایجنڈے کے تحت یہ خبر جو ہے وہ چلائی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ذرائع نے بتایا ہے کہ 4 شیڈول کا جو معاملہ ہے تمام حافظ صاحب رضوی سمیت تمام جو علماء کرام ہیں, حافظ صاحب رضوی ہیں, سیاسی رہنما ہیں, کارکنان ہیں, ان تمام کے نام جو ہیں وہ 4 شیڈول سے نکالے جائیں گے. یہ کنسنسس ہو چکا ہے. اور جو تحریک لبیک کو کالعدم کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی وزارت داخلہ جو ہے وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے گی. اور اس کے بعد جو حافظ صاحب رضوی صاحب کو بطور شخص کالعدم قرار دینے والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے گی. اور یہ پہلے بھی حکومت نے ایسے ہی کیا تھا. کچھ ماہ قبل انہوں نے حافظ صاحب رضوی صاحب کا نام کو کالعدم شخص قرار دیا, پھر مذاکرات ہو گئے تو پھر واپس لے لیا, تو اور اس کے بعد اب پھر کر دیا, ان کا کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جب وہ گرفتار تھے, ان کو جیل میں تھے, اس وقت یہ دوسرا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا. تو یہ حکومت کی بدنیتی اس پورے عدالتوں میں پیش کیے گیا جو ریکارڈ ہے اس سے بالکل واضح ہے. اور اس کے بعد جو کارکنان کے خلاف اور علماء کرام کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ بھی حکومت جو ہے وہ سارے واپس لے گی. اور بہت سارے ایسے لاتعداد مقدمات ہیں. آج پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں خاور صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ 600 سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے. 600 سے زیادہ کیا کرنے آپ کو چاہیے تھے, آپ اب تک 1 لاکھ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیتے, کیونکہ جو تحریک لبیک کے ووٹرز ہیں پورے پاکستان میں وہ 22 لاکھ ہیں, تو حکومت کو چاہیے تھا 22 لاکھ مقدمے درج کرتے. 600 تو بہت کم ہیں. تو یہ بہرحال میں تھوڑا سا دوسری لائن کی طرف چلا گیا. یہ طے پایا ہے کہ جو مقدمات درج کیے گئے ہیں جھوٹے اور بے بنیاد, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو اب تحریک لبیک کے لانگ مارچ ہے وہ وزیر آباد سے ہی واپس جائے گا, وہ وزیر آباد سے آگے نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گارنٹی دی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کے ذمہ داران جو ہیں وہ تحریک لبیک کے ساتھ اس معاملے کے اوپر اب آ چکے ہیں تو تحریک لبیک کو بھی اب لچک دکھانی چاہیے. اور جہاں پر اگر ابھی بھی جو مذاکرات چل رہے ہیں ابھی, تو اس میں بھی اگر پھر کوئی ڈیڈ لاک آتا ہے تو لانگ مارچ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو تحریک لبیک کی قیادت کو چاہیے کہ وہیں پر روکے, وزیر آباد میں ہی روکے, موقع دے, کیونکہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ
میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ حکومت کے ماضی کے ریکارڈ کے مطابق مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ بعد میں نکال رہے گی اگلے 24 گھنٹے کے بعد، یا حکومت میں شامل جو شرپسند کچھ لوگ ہیں جو معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جن کے منہ کو مفتی منیب الرحمان کے بقول بواسیر لگی ہوئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر کے معاملہ خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور پھر حکومت کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں جی یہ ایسے کر دیا تحریک لبیک نے۔ اور ابھی تک جو حکومت کی جتنی بھی شرائط حکومت نے عائد کی ہیں، تحریک لبیک ان کے اوپر بالکل ایگری کر رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی ایگری کر رہی ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ گزشتہ 3 دن سے پرامن تھا۔ آج پولیس نے تھوڑی سی شیلنگ کر کے خرابی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے ابھی تک لانگ مارچ جو ہے وہ وزیر آباد میں بڑا پرامن طریقے سے موجود ہے، اور یہ لانگ مارچ جو ہے وہ یہاں سے واپس جائے گا، جانا بھی چاہیے اگر سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پاتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ وزیر آباد سے آگے چونکہ پاکستان کی رینجرز نے جو ہے وہ ریڈ لائن ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے، تو وہاں تک جائیں اور ان کا رینجرز کے ساتھ تصادم ہو، اور پھر دنیا کے جو ہے وہ اس معاملے کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ رپورٹ کرے، اور اس کا فائدہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت کو ہو۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ بہرحال اس کے اوپر صرف